السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ جی محترم، آج ہمارا درس جو ہے وہ کل ہم نے ترکیبیں پڑھی تھی چند مثالوں کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ابھی جو ہم آج پڑھیں گے وہ مستقبل۔ ہم نے کہا تھا زمان کتنے ہیں؟ تین ہیں، ایک ماضی، حال، مستقبل۔ یہاں ماضی کے سیغے ہم نے پڑھ لیے، ضرب، ضربا، ضربو، یعنی مارا اسے ایک مرد نے۔ کب مارا؟ پہلے مارا۔ اور درس، درسا، درسو، کتب، کتبا، کتبو، ذہب، ذہبا، ذہبو، یہ آخر تک ہم نے پہلے ماضی ہم نے پڑھ دیا۔ ابھی رہتا ہے حال۔ حال کی گردان کس طرح ہوتی ہے؟ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ، ایک ہی گردان۔ گردان کسے کہتے ہیں؟ یہ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اس کو بولتے ہیں گردان۔ گردان یعنی پھیرانا، گھمانا، پھیرانا، گھمانا۔ ایک لفظ کو ہم مختلف صورتوں میں جب پھیراتے ہیں، گھماتے ہیں، اسے بولتے ہیں صرف۔ عربی میں بولتے ہیں صرف، اور ہمارے فارسی میں بولتے ہیں گردان، حتیٰ کہ اس اردو میں بھی بولتے ہیں گردان، تو اس کو بولتے ہیں گردان۔ یہاں پہ حال اور مستقبل دونوں کا ایک ہی لفظ ہے، لہٰذا آپ حال کو الگ لیں، مستقبل کو الگ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حال کیسے بنتا ہے؟ یہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ خاص یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب دیکھا الضرب تھا آپ کے پاس، الضرب یعنی مصدر تھا، پھر آپ نے ضرب بنایا، پھر ماضی بن گیا تھا۔ ابھی یہ ایک سیگا، یہ یضرب، یضرب، یہ ذہن رکھنا ہے، یضرب ہے، یہ آپ نے بنانا ہے۔ یہ کس کا سیگا ہے؟ یہ مستقبل اور حال دونوں کا، یعنی مضارع کا، اس کو ہم بولتے ہیں مضارع۔ اچھا، یہ جب حال اور مستقبل دونوں ہے تو ہم کیا یہ کہیں گے بھئی یہ سیگا حال وہ اور مستقبل کا ہے؟ نہیں، بلکہ بولیں گے یہ سیگا مضارع کا ہے، مضارع، مضارع کا سیگا ہے۔ یہاں پہ یضرب، اب یہ یضرب کیسے بنا؟ یضرب یوں بنا کہ ضرب، ضرب سے پہلے آپ نے اتین میں سے کوئی ایک حرف لانا۔ اتین کیا ہے؟ الف، تا، یا نون، اس کو بولتے ہیں اتین، مثلا اتین۔ اب اتین کیا ہے بھئی؟ یہ چار حروف ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ یا، دوسرا تا، صحیح، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الف، یہ نون۔ اصل میں یوں ہے، لیکن کیوں یتان ہم بولتے ہیں؟ یتان تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، یتان ہم بولے یتان تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے عرب جو ہے، یا جو ماہرین ہیں نحو صرف کے ماہرین، انہوں نے ایک لفظ بنا لیا تاکہ بچے کو سمجھنا، حفظ کرنا آسان ہو۔ بھائی فعل مضارع کے لیے کون سے حروف درکار ہیں؟ کہتے بھائی اتین حروف درکار ہیں، اتین، ایک دم پورا نام لے لیا، بجائے اس کے کہ یا، تا، الف، نون درکار ہیں، تو ہم کہتے ہیں اتین۔ اب یہاں پہ کون سا بہتر لفظ بن سکتا تھا؟ یتان، بالکل بے فائدہ تھا۔ ناتی، یہ بھی صحیح نہیں تھا۔ پھر تانی، یہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو اتین ہی سب بہتر لفظ لگا کہ اتین بنا لیا تاکہ ذہن میں آ جائے کہ بھائی کون سے اتین کس طرح ہوتے؟ اتین میں چار، اتین میں چار حروف ہیں، 1 2 3 4، وہ یہی چار ہیں۔ اب یہ اتین فعل مضارع جب ہم نے بنانا ہے کیا؟ کس سے؟ ضرب سے۔ جب بھی ہم نے ضرب سے فعل مضارع بنانا ہے تو اتین میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف اس کے پہلے ہم لائیں گے، کوئی بھی ایک حرف۔ وہ الگ بات ہے، اگر الف لگائیں گے تو متکلم کا صیغہ بنے گا، اگر یا لگائیں گے تو غائب کا صیغہ بنے گا، تا لگائیں گے تو مخاطب کا صیغہ بنے گا، نون لگائیں گے تو متکلم کا صیغہ، جمع کا بنے گا، جمع متکلم۔ تو یہاں پہ مثلا سب سے پہلے یہ لگتا ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اصل میں یوں ہے، صحیح۔ تو پہلے جو تقریباً 3 سیغے ہیں ان میں یہ آتا ہے، یعنی یا آتا ہے۔ آپ نے لگا یا، یہ لگا دیا ہم نے یا۔ اب اس ضرب پہ فتح تھی، ضرب پہ کیا تھا؟ فتح تھا، یعنی عین کلمہ۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ اور فا کلمہ، فا کلمہ، یا کہ فاعل فعل بولیں تو فاعل فعل پہ فتح تھی، عین الفعل پہ بھی فتح تھی، اور لام الفعل پہ بھی فتح تھی۔
تو ہم نے کیا کیا ہے یا شروع میں لگا کے فاعل فعل کو ہم نے دے دیا جزم، ساکن کر دیا ہم نے، صحیح. اور عین کلمے کو کیا کرنا ہے، یہ کلی قانون ہے فعل ماضی میں بھی فعل مضارع میں بھی، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع. عین کلمے پہ کبھی بھی فعل مضارع کی وجہ سے حرکت نہیں آتی، فعل ماضی کی وجہ سے حرکت نہیں آتی، بلکہ وہ باب کی وجہ سے حرکت آتی ہے. جیسا باب ہوگا ویسی ہی حرکت آئے گی. لیکن یہ ضرب یضرب ایسے باب میں سے ہے جس کے عین کلمے پہ کیا آتا ہے، کسرہ آتی ہے. ابھی اس کو کسرہ دے دیا ہم نے، اوپر سے ہٹا کے کسرہ دے دیا. اور لام کلمہ عام یہ ہے کہ فاعل فعل کو آپ نے جزم دینی ہے اور لام الفعل کو آپ نے ضمہ دینا ہے. تو لام الفعل کون سا ہے یہاں پہ، با کو آپ نے دینا ہے ضمہ. ہو گیا یضرب. ابھی کلی قاعدہ سمجھیں. سب سے پہلے علامت فعل مضارع لگائیں گے. یہ فعل مضارع کی علامت ہے، یہ فعل مضارع، یہ کیا ہے، فعل مضارع، یہ فعل مضارع کی علامت ہے. یہ اگر ہم لفظ میں بولے تو نون آتا ہے، اگر ترتیب میں بولے تو پہلے یا پھر تا پھر الف پھر نون، یہ آتا ہے. تو علامت مضارع میں سے کوئی نہ کوئی ایک یہاں پہ لگائیں گے، پہلا کام. دوسرا کام فا کلمے کو جزم دیں گے. تیسرا کام لام الفعل کو کیا دیں گے، ضمہ دیں گے. پھر چوتھا کام کیا کرنا ہوتا ہے، چوتھا کام ہوتا ہے عین کلمے کو حرکت دینا. تو عین کلمے کو حرکت دینا وہ مضارع کی وجہ سے نہیں دیں گے بلکہ وہ باب کی وجہ سے دیں گے. کہیں پہ یضرب آتا ہے، کہیں پہ یسمع آتا ہے. مثلا یہ یضرب ہے اور یہ یسمع ہے. یہاں پہ را پہ کیا ہے، کسرہ، میم پہ یہاں پہ فتح. یہ کیوں ہے، یہ باب کی وجہ سے، صحیح. اور ینصر، یہاں پہ سواد عین کلمہ ہے، ینصر پہ یہاں پہ ضمہ. یہ کیوں، باب کی وجہ سے. باب کی وجہ سے کبھی ضمہ آتا ہے، باب کی وجہ سے کبھی عین کلمہ پہ کیا فتح آتی ہے، اور باب یعنی کیا باب کی وجہ سے عین کلمہ پہ کبھی کسرہ آتی ہے. صحیح، یوں آتا ہے. تو اب اگر بولیں ہم ترتیب سے تو یوں بنے گا. یہ حروف عطین آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ لکھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے، علامات فعل مضارع. یہ علامت فعل مضارع. جس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یا تا اور الف نون. کیونکہ لفظ اچھا ہے، یوں بنا تھا. اس سے کوئی نہ کوئی، جیسے پزل ہوتا ہے نا، پزل، اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ہم نے لفظ بنانا جو اچھا لگے. تو کیا علماء صرف کو یہ لفظ اچھا لگا، انہوں نے عطین بنا دیا. آپ بھی ذہن میں ہمیشہ عطین ہی رکھیں. اچھا، فعل سب سے پہلا کام فعل مضارع، یہاں بولیں تو مستقبل. فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے. صحیح. دوسرا مرحلہ، یعنی آپ نے سب سے پہلے فعل ماضی کو اٹھانا ہے، مصدر کو نہیں اٹھانا، اسم فاعل کو نہیں اٹھانا، امر کو نہیں اٹھانا، بلکہ آپ نے فعل ماضی کو اٹھانا ہے. یہاں اس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. اور پھر دوسرا مرحلہ علامات فعل مضارع میں سے کوئی ایک علامت کیا کرنا ہے، شروع میں رکھنا ہے. صحیح. کس کے، فعل ماضی ہم نے اٹھایا، فعل ماضی کے شروع میں کیا رکھنا ہے، ہم نے علامت رکھنی ہے. تیسرا مرحلہ جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے، فاعل فعل. ضرب، اچھا ضرب میں فاعل فعل کیا ہے، زاد. سمع میں فاعل فعل کیا ہے، سین. اور کتب میں فاعل فعل کیا ہے، کاف. اسی طرح یہ کیا ہے، فاعل فعل. فاعل فعل کو جزم دیں گے. جزم یعنی سکون، جزم دیں گے یعنی سکون، یعنی ساکن کریں گے، جزم دیں گے.
चौथा काम, लामुल फ़ेल को क्या करेंगे, ज़मा देंगे। ज़मा यानी पेश। यहाँ पे देंगे जुदा लिखा जाता है, अगर मैंने मिला दिया देंगे, सही। लामुल फ़ेल को क्या देंगे, ज़मा देंगे। अभी कोई एक मिसाल उठा के हमने बनाना है, वो क्या मसला यहाँ से लें। अच्छा, और पांचवा काम, ऐनुल फ़ेल की हरकत को ऐनुल फ़ेल पर बाब के मुताबिक हरकत देंगे, बाब के मुताबिक हरकत देंगे। अब ये 5 मरले आपके ज़हन में होंगे। सबसे पहले फ़िल माज़ी होना चाहिए जिससे फ़िल मुज़ारिअ बने। दूसरा, कोई ना कोई शुरू में अलामत देनी है। तीसरा, फ़ाल फ़िल को जज़म देना है। चौथा, लामुल फ़िल को ज़मा देना है। पाँचवा, ऐनुल फ़िल पर बाब के मुताबिक हरकत देंगे, जो हरकत होगी वही देनी हमने। तो यहाँ पे मसला ज़रब, अब ज़रब से कैसे हमने बनाना है। सबसे पहले ये फ़िल माज़ी हमने ले लिया, यानी पहला मरला हमने पूरा कर लिया। दूसरा मरला है और अलामत फ़िल मुज़ारिअ में से कोई एक, ये अलामत फ़िल मुज़ारिअ सबसे पहले ये, तो कोई देंगे। मतलब यहाँ पे हम या रख लिया हमने, फ़िल मुज़ारिअ की अलामत शुरू में रखी हमने, सही। उसके बाद ये आ गया ज़रब, या दूसरा मरला भी हो गया, यह ज़रब भी हुआ है। ये पहला मरला, ये दूसरा मरला, तीसरा मरला। तीसरे मरले में हमने क्या करना था, फ़ाल फ़ेल को जज़म देंगे। यहाँ पे माशाअल्लाह यज़रब, सही। ज़ाल पे हमने क्या किया, सुकून दिया हमने, इसको हमने क्या किया है, साकिन किया है, यानी जज़म दिया इसको। और चौथा काम क्या करना है, लामुल फ़ेल को ज़मा देना है। यहाँ पे लामुल फ़ेल क्या है, बा, तो यज़रबु, यज़रबु हो गया। एक पांचवा काम, ऐनुल फ़ेल पर बाब के मुताबिक हरकत देंगे। यहाँ पे ऐनुल फ़ेल जो है कौन सा है, रा है। रा को कौन सी हरकत देनी है, ज़रब यज़रबु में ऐन कलमे पे जो होता है फ़िल मुज़ारिअ में वो क्या आता है, ये कसरा आता है। वो क्या है, चौथा काम हो गया। हाँ, फ़ाल फ़िल को ज़मा, ये तो हो गया, ये तो हो गया यहाँ पे। और नंबर 4, सही। 4 यज़रबु, सही। और पांचवा काम क्या करना था हमने, पांचवा काम जो करना था, ऐन कलमे पर बाब के मुताबिक हरकत। और ज़रब ऐसा यानी फ़ेल है, यानी ऐसा बाब है जिसके बाब में ऐन कलमे पे कसरा आती है, तो हो गया यज़ रे कसरा। समिया यसमा में यस्माउ, सही। कतब यक्तुबु में यक्तुबु, सही। लेकिन ऐन कलमे पे ज़मा सब में आएगा और अलामत भी सब में लगेगी, और फ़ाल फ़ेल को जज़म सब में आएगी, सब में, सही। ये हुआ यक्तुब। अभी हम इसकी गर्दान पढ़ते हैं। इसके बिल्कुल 14 सीखे। किसके, फ़ेल मुज़ारिअ के भी 14 सीखे हैं, फ़ेल माज़ी की तरह 14 सीखे। 14 सीखे किस तरह हैं वो अभी हम यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। और 14 सीखे वो आपने याद करना है, हिफ्ज़ करना है। और चंद मसादर में आपको आखिर में लिखवाता हूँ, और चंद मसदर आपने देखने हैं, उसी से गर्दान आपने करनी है। व अज़ मुस्तक़बिल नीज़ चार द वज बाज़मी गर्दद, मुस्तक़बिल से भी 4 क्या है, नीज़ हमने पहले पढ़ लिया है कि नहीं। नीज़ का लफ्ज़ हमने पहले नहीं पढ़ा। नीज़ यानी बे, ये उर्दू का भी लफ्ज़, उर्दू में भी नीज़ बोलते हैं। उर्दू में भी हम क्या बोलते हैं, नीज़ बोलते हैं। यहाँ जो हमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सबसे पहला इज़ाफ़ी नीज़ यानी
و از مستقبل نیز 14 وجہ باز می گردد، مستقبل سے بھی 14 سیگے نکلتے ہیں. وجہ یعنی سیگے، وجہ یعنی قسمیں، وجہ یعنی شکلیں، جو بھی آپ ترجمہ کریں، لیکن یہاں پہ ترجمہ ہوگا سیگے نکلتے ہیں. شش مغایب را بود، 6 مغایب کے ہوتے ہیں. و شش مخاطب را، اور 6 مخاطب کے ہوتے ہیں. و 2 حکایت نفس متکلم را، اور 2 حکایت نفس متکلم کے. یہ بالکل اسی طرح واز فعل ماضی 14 وجہ باز می گردد. شش مغایب را بود و شش مخاطب را، یہ بھی شش مغایب را بود و شش مخاطب را. و 2 حکایت نفس متکلم را بود و 2 حکایت نفس متکلم را. بالکل عبارت سیم ہے، کوئی بات الگ نہیں ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہو. آن شش کے مغایب را بود سے مذکر را بود و سے مؤنث را، وہ 6 جو غائب کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے لیے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے. آن سے کے مذکر را بود، وہ تین جو مذکر کے لیے ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یضربو، یضربان، یضربون. یہ یضرب کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. یہ کیا ہے؟ تسنیہ مذکر غائب. یہ جمع مذکر غائب. وہ آن سے کے مؤنث را بود، وہ 3 جو مؤنث کے لیے ہوتے ہیں وہ تضربو، تضربان، یضربن. اب یہاں پہ توجہ دیجیے، غائب میں پہلے یا آتی ہے، یا علامت فعل مضارع 4 تھی کہ نہیں؟ یا، تا، الف، نون. ان میں سے یا آتی ہے غائب پہ. پھر کیا ہے؟ غائب جو مؤنث غائب ہے اس پہ فتا آتی ہے، تضرب و تضربان. البتہ 2 سیگوں میں. یہ جو تیسرا سیگا ہے غائب کا فعل مؤنث یعنی مؤنث کا، اس میں پھر دوبارہ یا آتی ہے، یعنی یضربن. یعنی یوں نہیں ہوتا، تضربن نہیں ہوتا، تضرب و تضربان، تضرب ہونا چاہیے تھا لیکن اس طرح نہیں، یضربن ہے. یہ آپ نے رٹا لگا کے حفظ کرنا ہے اس طرح. یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربن. یہ آپ نے رٹا لگا یاد کرنا ہے. وہ آن شش کے مخاطب را بود سے مذکر را و سے مؤنث را، وہ 6 جو مخاطب کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے لیے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے. وہاں سے کے مذکر را بود، وہ 3 جو مذکر کے لیے ہوتے ہیں تضربو، تضربان، تضربون. وہاں سے کے مؤنث را بود تضربین، تضربان، تضربن. اس طرح گردان ہوتی ہے اس کی. آن 2 کے حکایت نفس متکلم را بود، وہ 2 جو حکایت نفس متکلم کے لیے ہوتے ہیں، یعنی وہ 2 جو متکلم کے لیے ہوتے ہیں وہ ہے اضربو، نضربو. اب یہ آپ گنتی کریں. ہم نے کہا کہ یا، تا، الف، نون آتا ہے، 4 ہی علامتیں. 4 کے علاوہ بالکل ایک بھی علامت تو فعل مضارع میں نہیں ہوگی. ابھی دیکھیں، یا، یضربو، یضربان، یضرب، اس میں یا ہے. یضربن، اس میں یا ہے. باقی تضربو، تضربان، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربین، اس میں کیا ہے؟ تا ہے. صحیح. اور اضربو میں الف ہے، نضربو میں نون. بس 4 ہی حروف ہیں، اس سے زیادہ حروف نہیں ہوتے. ابھی بحث آتی ہے اس میں فاعل کی، جو انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. ابھی میں سیگے جو ہم نے پڑھنے ہیں، جو فعل ماضی میں ہم نے کس طرح پڑھے تھے اسی طرح میں نے آپ کو کچھ لکھ کے دینا ہے. یضربو ترجمہ ابھی اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع یعنی مضارع میں 2 معنی ہوتے ہیں، ایک مستقبل کا اور ایک حال کا، دونوں کا. مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک بات. صحیح. واحد مذکر، یہ بالکل فعل ماضی کی طرح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بالکل فعل ماضی کی طرح ہے. یضربان، یہ تو جو رکھیں، وہاں پہ ضربا تھا، ضربان نہیں تھا، ضربان نہیں تھا، بلکہ ضربا تھا. لیکن یہ یضربو، یضربان، نون آتا ہے اس میں. یضربون، اب یہ مارتے ہیں،
یا ماریں گے وہ دو مرد، وہ ایک مرد وہ دو مرد، یہ بالکل جس طرح فعل ماضی میں تھا اسی طرح، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ یضربون مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، صحیح۔ اب یہ کیا ہے تسنیہ کا، واحد تسنیہ جمع، صحیح۔ ایک سیگا، دو سیگے، تین۔ اب یہ آگے تضربو، اب یہ پھر مونس کا ہو گیا، مونس کا کیا ترجمہ نکلے گا، چار، تضربو، تضربو یعنی مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، صحیح، مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک مرد۔ اب یہ کیا ہوا، واحد مذکر کی بجائے کیا ہوگا، مؤنث، مؤنث، مؤنث کا بھی نہیں کہا گیا، مؤنث نہیں، مؤنث، مؤنث غائب، صحیح۔ ابھی آپ خود ہی یہ کریں گے، میں فقط سیکھے لکھ دیتا ہوں۔ 5 تضربان، یہ کیا ہے، تضربان۔ 6 یضربن، یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، یضربن، پھر اسی طرح ترجمہ اس طرح۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، مارتی ہیں وہ دو عورتیں، مارتی ہیں ماریں گی وہ دو عورتیں، یضرب نہیں، مارتی ہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، صحیح، یہ بالکل اس طرح۔ اور 7 تضرب، یعنی مارتا ہے تو یا تو مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد۔ اور 8 تضرب بانے، مارتے ہو تم دو مرد یا مارو گے تم دو مرد، صحیح۔ 9 تضربون، مارتے ہو آپ سب مرد یا مارتے ہو آپ سب مرد یا مارو گے آپ سب مرد۔ تضرب بین، مارتی ہے تو ایک عورت یا مارے گی تو ایک عورت۔ 11 پہلے چھوٹے کا لکھتا ہے تو صحیح ہوتا ہے، 11 یہاں پہ لکھتے ہیں۔ 11 تضربین، یہاں سے شروع ہوتا ہے آگے، ایک ہی یہ 10 تضرب، مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت۔ 11 مارتی ہو یا مارو گی آپ دو عورتیں۔ 12 تضربن، وہاں یہاں پہ یضربن تھا اور یہاں پہ تضربن، یہ فرق ہے، یعنی مارتی ہو یا مارو گی آپ سب عورتیں۔ 13 اضرب، اضرب مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد۔ 14 نضرب، مارتے ہیں یا ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، مارتے ہیں یا ماریں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں۔ گویا کہ اس میں 2 سیگے ہیں اور اس میں گویا کہ 4 سیگے اس کے اندر ضمن میں ہیں، جس طرح فعل ماضی میں سمجھایا تھا، اس میں بھی بالکل وہی طریقے کا۔ تو یہ گردان ہے، یہ آپ نے بالکل حفظ کرنی ہے اور سمجھنا ہے۔ اب انشاءاللہ میں چند مصادر آپ کو دیتا ہوں اور مصدروں کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، مصادر کے مطابق جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کا کرنا ہے گردان۔ میں مصدر اسے عربی بار سے ڈھونڈوں آپ کے لیے، کوئی ایسا ہو۔
यस्तुर, असत्र, असत्र, ढांपना, ढांपना। यहाँ पे क्या होगा, सतर फ़िल माजी, सतर। यस्तुर क्या होगा, फ़िल मुज़ारे, यस्तुर। अब आपने इसकी गर्दन की, यस्तुर, यस्तुरान, यस्तुरून, तस्तुर, तस्तुरान, यस्तुरन, यानी ढांपता है वो एक मर्द या ढांपेगा वो एक मर्द। ठीक है, इसके मुताबिक आपने करनी है। और इसके अलावा क्या मैं आपके लिए बयान ले जाऊँ, अलकस्द, इरादा करना, या वही कस्द करना, इरादा करना। यहाँ पे कसद, यकसुदु, यकसुदु, तो यकसुदु, यकसुदु, मसलन यकसुदान, यकसुदून, तकसुदो, तकसुदान, यकसुदने, यानी इरादा करता है या करेगा वो एक मर्द। इसी तरह ये भी आपने पूरी, बस ये आज का सत्रो अलकस्दो, ये दो मज़दर से आपने 14 यानी 28 सीखे। 28 सीखे आपने लिख के आना है, बाकायदा लिखना है, उसको रटा लगाना है, उसको याद करना है, हिफ्ज़ करना है बाकायदा। यानी बर ज़बान जितना आप याद करेंगे, ये सर्फ़ है, सर्फ़ जितना हो सके आप रटा लगाएं, आप ज़बान पे लाएं, वो आपके ज़बान पे जारी हो जाए, न दानस्ते भी न ख्वाह भी आपको जो है आप ज़बान पे जारी हो जाए, तो तब आप समझें कि मैंने अच्छे तरीके से तमरीन किया और पढ़ा है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद।